बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं तकरीबन 2 साल के बाद आपके सामने दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। एक बहुत ही ज़रूरी बात करना थी आप सब से, जो हमारे कोलीग्स हैं उनसे भी, जो होम्योपैथ हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, और जो हमारे होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से भी बात है, और जो अवामुन नास है ख़ासकर पब्लिक जो कि होम्योपैथिक के हवाले से अपना इलाज होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज से करवाना चाहते हैं, और वो होम्योपैथिक मेडिसिन उनके लिए जो ज़रूरी है वो चाहते हैं कि हम दूसरी तरफ ना जाएं, क्योंकि दूसरी तरफ एलोपैथिक और दीगर जो तरीक़ा इलाज है उनमें वो अपने आप को आजमा चुके हैं, तो वहाँ से वो दिल बर्दाश्ता होकर होम्योपैथिक की तरफ रजू कर रहे हैं। जिस तरह कि आप सब लोग जानते हैं जो होम्योपैथ हैं, मेरे दोस्त, मेरे कुलीग, मेरे भाई, कि होम्योपैथिक एक कामयाब तरीका इलाज है, बहुत तेज़ तरीन है, बेज़रर है, और उसके पीछे उसकी एक हिकमत है, एक फ़िलासफ़ी है। तो जब हम होम्योपैथिक की जो फ़िलासफ़ी है, जो ऑर्गेनिक है, उस पर अमल दरामद करेंगे, उसी तरीके से हम चलेंगे, तो यकीनन जो उसके असूल्स हैं उन पर अमल दरामद करते हुए हम अवामी फ़लाह के लिए काम करते रहेंगे। हम अवामुन नास को शिफा से हमकिनार करते रहेंगे, उन्हें एक कंप्लीट जो इलाज है वो उनका होता रहेगा। लेकिन देखने में एक बात आई है जो कि मेरे हिसाब से काबिल अफसोस है और काबिल गौर भी है, कि हमारे दोस्त जो हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाकर चढ़ा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और दुनिया उनको देख भी रही है। अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक बात है कि वो होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी जो है उसके मुताबिक नहीं चल रहे, जिससे मैं ये समझता हूँ कि होम्योपैथी का नुकसान हो रहा है। जो इमेज होम्योपैथी का हमने दिया हुआ है कि जी एक बात है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो तेज़ तरीन है, दूसरा ये बेज़रर है, इसके अदर इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो उसके हवाले से लेकिन इसमें मेरे ख्याल में अवाम का कसूर तो नहीं है। हमारे जो कलीग्स हैं, जो भाई हैं, जो होम्योपैथ हैं, उन्हीं का मैं कसूर कराता हूँ, इसलिए कि जब हम उसकी होम्योपैथी की फ़िलासफ़ी से हट जाते हैं और हम कंपाउंड्स पे चले जाते हैं, वो जो सिंगल रेमेडी का जो कंसेप्ट है उससे हम हट जाते हैं, तो उसके नुकसानात होते हैं, और वो जो नुकसानात हैं उसकी वजह से होम्योपैथी जो है वो बदनाम हो रही है। ना सिर्फ होम्योपैथी बदनाम हो रही है, बल्कि हमारे जो लेमैन हैं, जो हमारे नए आने वाले इस फील्ड में हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो भी देखते हैं कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो हमारी प्रैक्टिस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता ये है कि हम अपनी प्रैक्टिस में कंपाउंड्स को ला रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो कि मेरे ख्याल में बहुत गलत है, क्योंकि कंपाउंड्स जब हम लाते हैं, आपकी वीडियो अवाम भी देखती हैं, वो दोस्त भी देखते हैं, जो नए आने वाले वो भी देखते हैं, तो वो फिर स्टोर पे चले जाते हैं कि वो कहते हैं कि जी वो फ़लाँ नंबर दे दो, फ़लाँ ड्राफ्ट दे दो। मेरे ख्याल में ये होम्योपैथी नहीं है। अगर मेरी उनसे गुजारिश है कि हमारे जो जितने भी कोलीग्स हैं, जो सीनियर होम्योपैथ हैं, जब वो इस तरह की जो वीडियोस हैं, जो लोग भी इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी दोस्तों की नहीं कर रहा। वीडियोस तो हैं बहुत अच्छी, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी हैं, बहुत तरीके से काम दोस्त जो है वो काम करते हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो दोस्त इस तरह का काम करते हैं कि वो कंपाउंड्स को ला रहे हैं, कुछ अलामात बताकर उसमें कंपाउंड्स ले आते हैं, तो कंपाउंड्स तो जो है वो हकीकी शिफा तो नहीं है कंपाउंड्स से। मेरे ख्याल में उससे जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं इस फील्ड में, जो स्टूडेंट्स तैयार होकर अपनी प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, वो हट जाते हैं अपने तरीक़ेकार से, उनका नुकसान होता है। वो ये कहते हैं कि ये हमारे सीनियर है, ये इस तरह से कर रहे हैं, तो हमें इसमें करने का क्या नुकसान है। तो क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये अब देखते हैं कि ये थोड़ा सा इजी वे है, तो इजी वे ना अपनाएं। जब आप सही तरह से प्रैक्टिस करेंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेंगे। वैसे तो अब कई मेथड्स आ गए हैं
لیکن میں پھر بھی میں کئی میتھڈس کی بات تو نہیں کروں گا کہ علیحدہ علیحدہ سے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، میں ان کے بارے میں کسی قسم کی بات نہیں کرنا چاہتا. ہو سکتا ہے وہ دوست بھی مائنڈ کر جائیں، وہ اپنے تائیں انہوں نے محنت کی ہے جو نئے میتھڈس نکالے ہیں. لیکن میں تو آرگینن کی اور ہنی من کی بات کروں گا، کیونکہ وہ ہنی من نے کہا ہے کہ ٹوٹیلٹی آف سمٹمس جو ہے، آپ ٹوٹل علامات جو ہیں وہ مریض کی وہ لیں. تو جب ہم تمام علامات لیتے ہیں اور کیس کو ریپیٹائز کرتے ہیں تو اس میں جو بھی ادویات نکلتی ہیں وہ دوا جو ہے وہ معالج جو ہے وہ دیکھتا ہے، ہومیوپیتھ دیکھتا ہے، مریض کی صورتحال ساری اس کے سامنے آتی ہے، اس کو دیکھ کر وہ دوا تجویز بھی کرتا ہے، اس کی اسٹریچ بھی تجویز کرتا ہے کہ کون سی پوٹینسی دینی ہے. تو کیونکہ فزیکل معائنہ اس نے کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو دعا بنتی ہے وہ اگر اس کو دی جائے تو میرے حساب سے ٹھیک ہے. یہ ایک شارٹ کٹ ہے جو کمپاؤنڈس ہیں، اور کمپاؤنڈس آپ سے سن کے وہ لکھ لیتے ہیں ایک کاغذ پہ، بعد میں اسٹور پہ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں نمبر دے دیں، فلاں ڈرافٹ دے دیں، فلاں نام کا سیرپ دے دیں. تو میرے خیال میں یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے. اس سے جو عوام جنرل پبلک ہے وہ تو نہیں جانتی کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہ تو آپ کے پاس آتے تو وہ بھی پھر وہ نوٹ کر کے وہ اسٹور پہ چلے جاتے ہیں. جب ان کو آرام نہیں آتا، ان کو شفا نہیں ملتی، تو بدنامی جو ہے وہ ہومیوپیتھی کی ہوتی ہے. جب ہومیوپیتھی کی بدنامی ہوگی تو میں سمجھوں گا کہ تمام ہومیوپیتھس کی بدنامی ہوگی، ہمارے سسٹم کی بدنامی ہوگی تو ہماری بدنامی ہوگی. ہم ہی نے اس سسٹم کو بہتر کرنا ہے، ہم ہی نے سسٹم کو آگے لے جا کر چلنا ہے، ہم ہی نے اس پر کام کرنا ہے. آپ کام کریں، آپ کو کسی نے نہیں روکا. آپ نئی تشخیص کریں، نئی میڈیسن پروون جو ہے اس پہ کریں، نئی لے کر آئیں، نئی ریپریٹیز جو آنی چاہیے، نئے مٹیریل میڈیکل آنے چاہیے، اس میں نئی ادویات آنی چاہیے. آ بھی رہی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں آ رہی، آ بھی رہی ہیں. لیکن یہ جو دوست اس طرح سے کرتے ہیں یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں. اس کا ایک میسج جو ہے وہ نئے آنے والے جو طالب علم ہیں ان پہ غلط جائے گا. تو میرے خیال میں ان کو صحیح ٹریک پر لانے کی ضرورت ہے، ان کو صحیح ٹریک بتانے کی ضرورت ہے، ان کو صحیح طریقہ کار بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہی دیکھ کر آگے چلنا ہے. تو ہمیں دعا تجویز کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے، پیشنٹ کا مکمل معائنہ کرنا چاہیے، اور ساتھ یہ ضرور کہہ دینا چاہیے کہ جو بھی ہماری جو ویڈیو جو دوست دیکھتے ہیں، جو پبلک دیکھتی ہے، وہ عام الناس دیکھتی ہے، وہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن جا کر لیتی ہے، تو انہیں جو ضرور کہنا چاہیے کہ آپ اس ویڈیو پہ نہ رہیں. اپنے قریبی جو ہومیوپیتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے پاس جائیں، اس سے آپ اپنا کیس ڈسکس کریں، اس سے ریپیٹائز کریں، اس سے جا کر اپنی دعا تجویز کرائیں. تو پھر وہ دعا لے جو بھی وہ تجویز کرے. ایسے ہی نہیں ہے کہ ویڈیو دیکھ کر آپ جا کر دعا لے لیں. اور ایک اور ہے، بہت سے ہمارے جو دوست ہیں وہ بہت بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، تو میرے خیال پہ جو حقیقت سے ہٹ کے دعوے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ مذاق بنتا ہے، پہلے ہی ہم مذاق بنے ہوئے ہیں کافی حد تک. آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے کتنے ہومیوپیتھ جو ہیں دوست وہ ایڈمیشن کالجز میں، یونیورسٹیز میں لیتے ہیں، تو جب پاس کر کے نکلتے ہیں وہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ پریکٹس میں آتے ہیں، اور پھر پریکٹس میں بھاگ بھی جاتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو خطہ ہے پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اور یہ ایشیا کے علاقے ہیں جہاں پہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور لوگ اس کی طرف بڑی تیزی سے راغب بھی ہو چکے ہیں. اور دوسری جو پیتھیز ہیں، خاص کر جو ادر فیکٹس ہیں ماڈرن میڈیسن میں، ان سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، تو وہ دوسری طرف ڈھونڈتے ہیں. تو اگر دوسری طرف بھی ان کو ایسے ہی ملے تو ہوتا یہی ہے کہ پیشنٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی، اچھا اس ویڈیو کے حساب سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی فلاں ڈراپس لے لیں، میں نے جا کر ہومیوپیتھک اسٹور سے وہ ڈراپس لے لیے، مجھے تو کچھ فرق نہیں پڑا، میں نے 6 ماہ وہ استعمال کیے، تو مجھے اب یہ علامات جو ہیں میری جو آ گئی ہیں. تو کہتے یہ ہیں کہ جی ہومیوپیتھی میں ادر فیکٹس نہیں ہیں، لیکن یہ تو آ گئے، یہ تو ادر فیکٹس آ گئے. جب ہم غلط میڈیسن کوئی تجویز کر دیتے ہیں، تجویز ہو جاتی ہے، کوئی ہمیں نوٹ کر کے کوئی لکھ کر چلا جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس میڈیسن نے اپنی پروونگ تو دینی ہے، نہ اس میں پتہ ہوتا ہے کہ جی کون سی اسٹرینتھ اس نے لینی ہے، کون سی نہیں لینی.
نہ ہی فزیکلی کسی دوست نے اس پیشنٹ کو جو دیکھا ہوتا ہے. تو عام طور پر تو ڈیزیز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، حالانکہ ہومیوپیتھی میں ڈیزیز کا حوالہ نہیں ہے، علامات کا حوالہ ہے. تو برائے مہربانی میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا احتیاط کریں، یہ میری آپ سے گزارش ہے. اس سے آپ کی بہتری ہوگی، آپ کی پریکٹس کو بھی 4 چاند لگیں گے، اور آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی لوگ زیادہ دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ویڈیو زیادہ دکھانے کے لیے تاکہ اس سے بھی ارننگ ہو تو ہم اس طرح کے اقدامات کریں گے جو کہ انسانیت کی اصل جو خدمت ہے. میرے خیال میں یہ اس کے برعکس ہے، یہ اس طرح سے نہیں. ہم نے جو شعبہ تجویز کیا گیا ہے، ہم نے جو کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ دین ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہماری ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم اس شعبے میں آئے اور ہم نے عوام الناس کی خدمت کرنی ہے، نہ کہ ہم نے ان کے لیے کوئی ایسی کام کرنا ہے جو کہ کسی بھی حوالے سے ان کے لیے نقصان دہ ہو. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، جو بھی دوست ایسا کام کرتے ہیں جو کہ ہومیوپیتھک فلاسفی کے انگیسٹ ہے وہ نہ کریں. میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں. بہرحال میں آپ سے معذرت بھی چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ میری یہ باتیں آپ کے ناگوار گزری ہوں یا ناپسندیدہ ہوں، تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا. یہاں پر ایک بات میں ضرور کرتا چلوں گا کہ ہمارے جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز والے ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے یہ بات ناگوار گزرے، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں پیور ہومیوپیتھی کی. یہاں پہ وہ سنگل ریمیڈی کی بات زیادہ تر ہوتی ہے، تو اس میں کمپاؤنڈس جو ہیں وہ تو فارمیسیز والے بناتے ہیں. وہ کمپاؤنڈ جو ہیں ٹھیک ہے، ان کی فارمیسی ہے، وہ بزنس مین ہیں، انہوں نے بزنس اپنا چلانا ہے، انہوں نے تو کرنا ہے. آپ اپنا جو آپ کا کلینک ہے اس کو ایک بزنس پوائنٹ نہ بنائیں، اس کو ایک خدمت خلق کا پوائنٹ بنائیں. فیس آپ جتنی مرضی دے لیں بس ٹھیک ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے پیشنٹ کا رش لگ جائے اور یہ میں اس طرح سے کمپاؤنڈس برباد کر دے دوں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کمپاؤنڈ نہیں، 2 3 کمپاؤنڈ جو ہیں وہ تجویز کر لیے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بات غلط ہے. تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. خدا حافظ.